نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر، عاشقان رسول، سب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور آپ کے لیے دعا گو اور آپ کا حضور کی امت کے لیے۔ آج میں نے جو ایک ہی خوبصورت سا الفاظ جو میں نے پڑھنے کا شرف ملا ہے، یہ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، مگر نہ اس کی کیا مجال ہے کسی کی کہ اس کی حق ادا کر سکے کہ کہاں سے پہلے یہ کس نے پڑھا۔ الحمدللہ، یہ کس نے پہلے پڑھا؟ یہ آپ سے کوئی جانتا ہے یہ کس نے پہلے پڑھا؟ زندہ باد ہو میرے، ایک تو جت گیا جانا لے گیا پہلوان بازی، کہ جب ان پہ روح پھونکا گیا، ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ یہ انہوں نے پہلی ابتدا باب آدم علیہ السلام صلاۃ سے شروع ہوئی، جو قرآن کریم میں پہلی صورت اقرا بسم ربک الذی، اگر اس ترتیب کے ساتھ اگر پڑھا جاتا تو پہلے قرآن کریم میں اقرا بسم ربک الذی آتی، مگر یہ بات آج کی نہیں ہے، جیسے کہ صوفیہ کہتے ہیں باب آدم کی تو کل کی بات ہے، یہ تو ہماری آنکھیں تو پہلے سے لڑی ہوئی ہیں۔ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم میں کون سی صورت اللہ نے نازل فرمائی، لکھنے کی ترتیب دی؟ سورۃ فاتحہ الحمدللہ سے پہلے کون سے؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ تو علم کی چابی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فاتحہ، یہ تلاوت کے آداب ہیں، یہ تلاوت کے آداب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر قرآن کریم کی منزل کریں، پھر دیکھیں لطف کیسا آتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ پہلا جو ہمارے دادا جی، ہمارے بابا جی نے یہ پڑھا تو اس کو اولیت دی گئی، قرآن کریم میں بھی اولیت دی گئی، اول آخر دونوں پیسے آپ ہی مال کھلوایا، اول آخر دمے پاسے آپ ہی مال کھلوایا، یہ دونوں پاسے اسی کا ذکر ہے۔ جو الحمدللہ یہ ترتیب کسی قرآن کریم نے دی، یا آخری زمان پیغمبر نہ مانے تو ایمان ہی ختم ہے۔ تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ، تو آخری نبی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ بھی آپ نے قرآن کریم میں پہلی سورۃ فاتحہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ جب ان پہ روح پھونکی گئی تو سب سے پہلا الفاظ ان کا یہی الحمدللہ۔ کوئی نماز، جو نماز ہے، آگے ذکر شروع کر دیں نماز کا، یہ تو ایک عبادت کا جو آغاز ہوا ہے، عبادت کا آغاز ہوا کس لفظ سے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تیرے لیے، کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر کسی کی کوئی تعریف ہے تو اسی توحید کے لیے وجہ سے ہے، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ذرا تک، نہ کسی نبی کی نہ کسی اور کی۔ اگر نبی کی حیثیت ہے تو وہ بھی اللہ اس توحید کی وجہ سے، اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ کی عطا کی وجہ سے سب کچھ۔ تو پہلی نماز بھی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ سے، جب زمین پہ ان کو نازل کیا گیا۔ یہ کچھ کہہ دیتے ہیں زمین پہ اتارا گیا، پھینکا گیا، یہ ایسا نہ، یار ہمارے دادا جی ہیں، کم از کم
کچھ تھوڑا اس ادب و احترام کا بھی تو خیال رکھیں. جب ان کو زمین پر تشریف لائے میرے بابا جی حضور تو رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا. جنت میں تو اندھیرا تو تاریکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. وہ تو ہے کہ ذلًا ذلیلا، سائے پہ سایہ، سائے پہ سایہ، خوبصورتی سے خوبصورتی، خوبصورتی سے خوبصورتی. قرآن کریم میں پڑھا میں نے. جب زمین پہ آپ تشریف لائے تو رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا. جب سورج نے اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہوا تو اس نے آنکھ کھولی تو روشنی پھیلنے لگی. تو میرے بابا جی نے 2 نفل جو ہے شکرانے کے ادا کیے. وہ اللہ کو یہ بات منظور ہوگی نبی کی، چونکہ نبی کی تصدیق ہو گئی، وہ ہم پہ فرض ہو گئے. جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں یہ نبی کی سنت پوری کرتے ہیں. جو بابا جی نے ادا کیے وہ فرض پڑے، وہ ہم پہ فرض ہو گئے. تو بابا جی کی ادا ہے جو وہ ہمارے لیے جو سنتے ہیں پہلے سنتے پڑھتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کوئی بھی عبادت بغیر نبی کی سنت تصدیق کے بغیر وہ عبادت ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو جب تک اتباع رسول نہ ہو، اتباع نبی نہ ہو، اس وقت تک عبادت ہے ہی نہیں ہے. کوئی بھی نماز، یہ تو انہوں نے نماز ادا کی 2 فرض 2 سنتے، جو 2 فرض تھے یہ نماز حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ نے شکرانے کے طور پر یہ ادا کی. کوئی ایک نماز بھی سوائے سورۃ فاتحہ کے کوئی ایک نماز بھی نہیں ہے. جب تک کوئی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے کسی کی نماز ہے ہی نہیں ہے. وہ کون سی نماز جو سجدے والی ہے. اس سے پتہ چلا کہ سجدہ بھی الحمدللہ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے الحمدللہ پڑھا، سب تعریفوں کا مالک اللہ تو ہی ہے، تو اس کی بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فسجدوا لآدم، سجدہ کرو میرے آدم کو. اس نے میری تعریف کی ہے، میں نے اسے تعظیم دی ہے. اس نے میری تعریف کی ہے تو میں نے اسے تعظیم دی ہے. تعظیم سکھائے اس کی مخلوق کے لیے، سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. دوسری نماز آ گئی حضرت نوح علیہ السلام صلاۃ، سورۃ فاتحہ کے بغیر وہ بھی نہیں. وہ بھی اسی صورت کو پہلے پڑھیں گے. جب ان کی طغیانی سے جودی پہاڑی پہ ان کا جو بیڑا وہاں جب ٹھہرایا تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ 4 جو نفل ادا کیے، شکرانہ ادا کیا. وہ 4 فرض تو ان کے ہوئے، باقی ان کی سنتیں ان کی بھی ملائیں، کس کی؟ باب آدم کی بھی ملائیں تو ان کی بھی ملائی. تو پھر 7 12 رکعتیں پوری کی تو نماز نفل پڑھے کہ اس کا زکوٰۃ بھی دو. عبادت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ نوافل پڑھنا. عبادت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جیسے 2 روپیانی عبادت ہے، دولت ان کی عبادت کیا ہے؟ اس نے پیسے، جیسی دولت ہے ایسی اس کی زکوٰۃ ہے. عبادت کی بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ نوافل پڑھے. جو اضافی نفل پڑھتے ہیں یہ عبادت کی زکوٰۃ ہے، وہ ادا کی. اس کے بعد جو حضرت عزیر علیہ السلام صلاۃ نے کہا کہ میرے پروردگار یہ ویران بیابان، یہ جنگل، یہ سارا تباہ برباد کیوں کر تو ایسے کیسے ہو سکے گا کہ دوبارہ یہ اسی حالت میں چلے جائیں؟ ٹھہر بتاتا ہوں. اس سے کیا پتا توحید ہر چیز پہ غالب ہے، نبیوں پہ بھی غالب ہے. کوئی بھی ایسا ہو نہیں سکتا جب نبی کو عزت دے گا تو نبی کو بھی عزت اللہ ہی دے گا. تو کئی نبیوں کو بھی اللہ تبارک دیکھنے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. حضرت ایوب علیہ السلام صلاح کو کیا کیا؟ یہ تو اس کی اپنی قدرت ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے. نبی کے محبت کا اظہار کرنے والوں کو تھوڑا سا توحید کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. توحید ایک توحید ہے، کائنات کا مالک ہے. ہوشیار ہو کر توحید کی طرف سوچ رکھیں اپنی، کیسا نہ ہو جائے کہیں جل جائیں. ایک جھلک دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام صلاح خر موسیٰ صاعقہ، گر پڑے موسیٰ اور بے ہوش ہو گئے. یہ ہے شان توحید کی. کیا جانے ہم لوگ ہم کیا چیز ہیں، ہماری عبادت ہے کیا ہے؟ جتنی چاہے عبادت کر لیں وہ شان تو نہیں ملے گی جو نبی کو ہے. تو ایسے یہ انہوں نے جب کہا تو کہا کہ بتا دیتے ہیں. گدھے کے سواری پہ سوار تھے
ساتھ ان پہ مشروب بھی تھا اور کھانا بھی تھا۔ سخت نیند نے ستایا تو ایک درخت کی ٹہنی پہ انہوں نے وہ کھانا باندھا، ساتھ وہ شربت بھی باندھ دیا، اس درخت کے نیچے لیٹے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ یہ بات بھی آگے میں دن وہ کئی بار مرتا ہوں تو کئی بار جیتا ہوں، یار کون سی ڈر ہے، موت سے تمہاری میڈم کیوں ڈر رہی ہے یار، یہ تو ہماری زندگی کا شیوا ہے، یہ تو ہم 50 گٹرا کھیل رہے ہیں جیسے، یہ کیا بات ہوئی۔ بیٹھ تشریف رکھو۔ تو وہ فوت ہو گئے تو دنیا سے رحلت فرما گئے، رہے بھی وہیں پہ۔ جب ان کی آنکھوں میں پہلے جان آئی، پھر پورے وجود میں جان دیکھی، پھر چونکہ نبی کے جسم کو مٹی کا حرام ہے کہ نبی کے جسم کو چھوئے، اس سے کیونکہ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کے جسم کو کوئی چیز بھی ایسے اس پہ حرام ہے، نبی کا جسم مٹی پہ، وہ جسم موجود تھا۔ آنکھوں میں جان آئی، پھر پورے وجود میں جان آئی، تو پھر سبحان اللہ کہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے عزیر کتنا عرصہ رہے ہو یہاں؟ کہا کہ اسی دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تو کہا 100 سال تک رہے ہو، 100 سال تک مرا رہا ہوں۔ تو اپنا گدھا دیکھ، گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو چکی تھی اور بکھری ہوئی تھی، تو دیکھا وہ تو ساری بکھری ہوئی ہیں۔ پھر دیکھا کھانا دیکھ اپنا، وہ تر و تازہ ہے، وہ مشروب بھی تر و تازہ ہے۔ اس سے کیا پتا جس کی نسبت رسول سے ہو وہ کبھی فنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز پہ کچھ راز ہے، جس کی نسبت رسول سے ہوگی، نبی سے ہوگی، وہ فنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب وہ گدھے کو دیکھا، چونکہ اس وقت جو گدھا تھا وہ تو دور تھا، وہ نسبت نبی کے نسبت میں نہ تھا، تو ایسے ہوا جب ان کو دیکھا تو کہا کہ اسی گدھے کو آواز دے دے، اور کہتے ہیں یار یہ قبروں پہ کیوں جاتے ہو یار، مزاروں پہ کیوں جاتے ہو، اولیاء اللہ کی مزاروں پہ کیوں جاتے ہو یار، وہ تو سنتے ہو تو مٹی سے مٹی ہو گئی یار، وہ ان کا گدھا سن رہا تو یار یہ تو اولیاء کا مقام ہے۔ یہ بھی بات تھوڑی سا سریہ سیدھا ہوا، یہ تو اولیاء ہیں جس کو اللہ خود کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ میرے دوست ہیں، ان کو تو کوئی خوف خطرہ ہی نہیں ہے، ان پہ تو تباہی کو بربادی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے گدھے کو آواز دی، تو گدھے کی ہڈیاں ساری جڑیں اپنی اپنی جگہ، ہڈیوں پہ گوشت آیا، گوشت پہ کھال آئی، کھال پہ بال آئے، تو بلایا تو ڈیچو ڈیوں کرنے لگا، اٹھ کر کھڑا ہو کر تو حاضر ہونے کے لیے کہا کہ میں حاضر ہوں، اے نبی میں حاضر ہوں۔ تو یہ سارا دیکھا دیکھ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 4 جو فرض ہیں یہ انہوں نے نفل شکرانے کا ادا کیا، وہ نماز عصر ہے، جس کے لیے یہ بھی کہا کہ جو درمیانی نماز ہے اس کا خیال رکھنا، یہ قضا نہ کہیں ہو جائے، اس کا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، باقی نمازوں کا ٹائم زیادہ اور نماز عصر کا سب سے کم ٹائم ہے۔ تو یہ نماز پہلی تو یہ بات ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے ہم نماز کر کیا رہے ہیں، یہ کس کی ہے، کس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت والے کو ہی نہیں پہچانتے، نماز کس کی پڑھ رہے ہو یار۔ دوسرا نماز آ گئی مغرب کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام صلاۃ، حضرت سلیمان علیہ السلام صلاۃ کے ابو جان، وہ نماز ان کی آواز جو نعت خوانی یا حمد و ثنا کی سب سے زیادہ ابتدا وہاں سے ہوئی۔ ان کی آواز اتنی سریلی تھی کہ وہ جو پہاڑی جو پتھر تھے نا وہ بھی نرم ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہاں جا کر وہ اللہ کا جب حمد و ثنا کرتے تو بڑی آواز سے، سریلی آواز سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ جو ایسے نعت خوانی یا حمد و ثنا کرنے والے تھوڑا آہستہ تھم تھم کر پڑھتے ہیں، تھم تھم کر پڑھتے ہیں۔ وہ نماز مغرب شروع کی، 4 رکعتیں انہوں نے شروع کی، جب دیکھا کہ ایسے آہستہ آہستہ وہ پڑھ رہے تھے
تو اندھیرا چھا رہا ہے. کہا کہ اندھیرا ہو گیا تو یہ تو نماز کا ٹائم ہی ضائع ہو جائے گا. پھر وہ دوسرا نماز جو پیچھے میرے آنے والے نبی ہیں ان کی نماز میں خلل اندازی ہوگی, وہ نماز آگے چلی جائے گی. تو آپ نے 3 پہ اتفاق کیا تو سلام پھیر دیا. پھر وہ دونوں پہلے نبیوں کی وہ سنتے جو ہے نا وہ 7 ملائیں اور 7 نمازیں ہوگی, 7 رکعتیں ہوگی. آج بھی کوئی ماں کا لال 8 رکعتیں نہیں کر سکے گا, نہ 9 کر سکے گا, وہ 7 ہی کریں گے. ایسے ہے نا, 3 ہی فرض رکھیں گے, 4 نہیں کر سکیں گے. اسی کے لیے کوئی نبی کوئی عمل جو نبی کا عمل جس کے ساتھ منسلک نہ ہو وہ عمل ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے علاوہ آگے جاتے ہیں کہ میرے پہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء تشریف لے آئے. جب امام الانبیاء تشریف لے آئے انہوں نے کیا کیا کہ اعلان کیا کہ کتنی نبوی میں نماز فرض ہوئی, کتنے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کتنے عرصے کے بعد نماز فرض ہوئی ہم بھائی جی کیا 10 نبوی کو جب معراج ہوا تو ساری عبادات زمین پہ نازل کی گئی, مگر جب نماز کی باری آئی تو عرش العظیم پہ بلایا گیا. جاؤ, اس سے کیا پتہ چلا نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو سب سے افضل جسی فضیلت دی گئی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عرش العظیم پہ بلایا, آپ مجھ سے تحفہ لے جا. تو وہ تحفہ دے کر بھیجا. تو 5 نمازیں پڑھیں تو 50 کا ثواب حاصل کریں. اتنی بڑی رحمان رحیم ہونے کی اس نے صفت کا اظہار کر دیا. تو میرے حضور نے اعلان فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا, آج دین مکمل ہو گیا. تو اس دین میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض اس دین میں رکھے, ساری نمازیں ملائیں سب انبیاء کی 17 بنے گی. تو نماز عشاء کی کتنی رکھتے ہیں 17. ایسے ہے نا کہ اس سے پتہ چلا آدم علیہ السلام صلاۃ سے لے کر محمد رسول اللہ ساری عبادت سب تمام سنتیں پوری ہو گئی ہیں. تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لیتا اول بھی تو آخر بھی تو, اول آخر دونے پیسے آپ ہی مول کھلویا. یہ وہ بھی اول والا بھی تو آخر والا بھی, دونوں کی عبادتیں ملائی تو 17 نکلی. آپ بھی ملا لیں, گنتی کر لیں, 17 رکعتیں نکلی. 17 رکعتیں جو نماز میں آئی ہیں نماز عشاء میں, تو دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی نبی کہتا ہے تو ہم جھوٹا اسے کہیں گے, لائن کہیں گے, ابلیس کہیں گے, سب کچھ کہیں گے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. اللہ نے کہہ دیا میں خاتم النبیین پیدا کر دیا. تو اللہ نے بھی کہہ دیا, تو اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا, آپ کو کیا ہے تو ہم کیسے ماننے سے, ہم اسے کیسے مان سکتے ہیں. تو میں نے یہ بات الحمدللہ بات میں یہ کرتے ہیں, اس کی فضیلت کے بارے میں نے یہ اتنی گفتگو کی ہے. تو اس کی حقیقت سے ساری زندگی اور بھی لگا رہوں تب بھی الحمدللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی, تب بھی اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ کہ اس بابا جی, میرے بابا جی کا یہ الفاظ ہے, یہ میرے بابا جی کا یہ تو ابتدا ہے. تو دیکھیں آخری زمان پیغمبر نے بھی اپنی قرآن کریم میں سب سے پہلی صورت بھی الحمدللہ ہی رکھا ہے. یہ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان, یہ آداب ہیں تلاوت کے آداب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سمیع العلیم, یعنی سننے والا اور علم رکھنے والا, علم عطا کرنے والا, سمیع العلیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ شروع کرنا ہے. تو پھر کیا کریں, سورۃ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں. یہ آداب ہے تلاوت کے. تو اسی لیے میں نے الحمدللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو یہ کر دیا کہ یہ ہمارے بابا جی کی ابتدا شروعات ہے, اسے معمولی نہ سمجھنا. پھر تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو کچھ نہیں, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. اس سے کیا پتہ چلا لا الہ الا اللہ کے بغیر کسی نبی کی بھی کوئی شان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی سے وجہ سے شان ہے نبی کی. لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, نوح نبی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ وہی ہے.
عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ، سارے نبیوں کی اگر شان ہے تو لا الہ الا اللہ سے ہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ افضل سب سے پہلے توحید، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر توحید نہ ہو تو رسالت بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں مولوی لوگ، میں شمار بات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں بنیں گے جب تک محمد رسول اللہ نے، یہ آگ بات ہے۔ مگر توحید کا اپنی شان، اس کو برقرار رکھیں یار، یہ نہ کریں۔ یہ تو اللہ نے ان کو عطا کیا نا، یہ تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا نام لے، مگر کیا کس نے؟ اللہ نے۔ اے اللہ نے، اس نے مہربانی کی کہ میرا تو ذکر کرے گا، کوئی بھی عبادت کے لائق نہ سمجھے گا، صرف مجھے پکارے گا تو میں تجھے یہ نام دیتا ہوں کہ تو اب میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی ہوگا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔